اچھا، درود جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے یہ عالم الست کے وعدے کی تجدید ہے۔ دیکھیے عالم الست کیا ہے؟ ایک عالم زر تھا جس میں ہماری ارواح کو پروردگار عالم نے خلق کیا تھا، اور وہاں پر خلق کرنے کے بعد ان ارواح سے اپنی وحدانیت کا، پیغمبر اکرم کی رسالت کا اور ائمہ معصومین کی امامت کا اقرار ہم سے لیا گیا تھا، سب ارواح سے لیا گیا ہے اقرار۔ اچھا، پھر ایک بحث ہے، یہ جو عالم زر کی پوری جو بحث ہے اور اس کی تفصیل ہے، یہ موت کے جو 50 درس یہاں پر ہوئے تھے اس کے اندر یہ والی بحث آئی تھی پوری کہ عالم زر کیا ہے، اور یہ اس حد تک کہ اگر واقعتاً ایک اس میں سوال بھی ابھرتا ہے کہ اگر ہماری ارواح سے ایسا کوئی عہد لیا گیا تھا تو ہم کو یاد کیوں نہیں ہے؟ اس کے بھی جوابات اس میں دیے ہوئے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز ہم سے بھلا دی گئی۔ لیکن جن کی مادیات کا کوئی پردہ نہیں ہے اور روحانیت بے تحاشا قوی ہے، جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس وعدے جو عالم زر کے اندر لیا گیا تھا اس کے الفاظ سے بھی بخوبی واقف ہوں، اور میں ان افراد جو میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے تھے ان تک کو ان کے ناموں سے جانتا ہوں جو عالم زر میں عہد و پیمان لیے جاتے وقت میرے دائیں اور بائیں موجود تھے۔ تو بہت سے ایسا ممکن ہے کہ کسی کی مادیات کے پردے جو ہے اس حد تک چاک ہو جائیں اور اس کے لیے وہ بھولا ہوا سبق اس کو یاد آ جائے۔ تو وہاں پر یہ عہد ہم سے لیا گیا تھا، تو اس عہد کے وعدے کی تجدید کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، اور یہی ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ نبی اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ اپنے اس میثاق اور اپنے اس وعدے کی تجدید کرتا ہے جو اس نے عالم الست میں کہے تھے۔ قبلت حین قولہ، یعنی اس بات کی وہ تجدید کرتا ہے کہ الست بربکم، پروردگار نے اس وقت کہا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام ارواح نے کہا تھا جی ہاں پروردگار، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ پھر روایات میں آگے یہ بھی آیا کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد پیغمبر کی رسالت کا اور ائمہ کی امامت کا اقرار بھی لیا گیا تھا، اور وہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے تمام بنی آدم کی پشتوں سے اس کی ذریت کو نکالا اور ان کے نفسوں پر گواہ بنا کر، یعنی ان کو انہی پر گواہ بنا کر پروردگار نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سورہ اعراف کی جو آیت ہے۔ قالوا بلا، تمام ارواح نے کہا جی ہاں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ عہد و پیمان ہم نے اس وجہ سے لیا تھا تاکہ روز قیامت کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم غافلین میں سے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ عہد و پیمان ہم نے لیا تھا، ہم سے لیا گیا تھا، ہم نے اس کا اقرار کیا تھا، اور یہ جو درود ہے یہ اسی عہد و پیمان کی تجدید ہے کہ پروردگار یہ جو ہم اللہم، یعنی ہم اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، صلی علی محمد، رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، وآل محمد، اور ائمہ معصومین کا بھی اقرار کر رہے ہیں، یہ گویا اس عہد کی تجدید ہے جو ہم نے عالم الست میں کیا تھا۔ تو یہ قرآنی آیات بھی اس کے اوپر ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے ان تمام چیزوں کے ذریعے، درود کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے اتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا، جیسے شیخ مرتضی انصاری، خاتم الفقہاء والمجتہدین ان کو کہا جاتا ہے، اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ شاید ہی شیعت میں کسی عالم کو اور مجتہد کو حاصل ہوا ہو۔ ان کی کتابیں رسائل اور مقاصد آج بھی حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جن کو پڑھے بغیر کوئی بھی شخص مجتہد نہیں ہو سکتا، اور حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفون۔ شیخ مرتضی انصاری کی اس سے عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ انصاری کے اس میں ملتا ہے واقعات میں کہ ان کے جو درس ہوتا تھا اور درس خارج ہوتا تھا اس میں بہت تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ شریک ہوتے تھے۔ ایک طالب علم وہ تھا کہ جو کہ مقدمات اور سطحیات کے جو لیول ہیں ان کو کراس کر کے پھر درس خارج میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن دماغ اتنا اس کا کھلا ہوا نہیں تھا پڑھائی میں۔ اس نے کیونکہ نجف میں تھے تو طالب علم بھی وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا اس طالب علم،
اور بعض اوقات ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ مولا جا کر اس نے توسل کیا کہ کیسا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میرا دماغ اس میں کام نہیں کر رہا ہے، مجھے مفاہیم سمجھ میں نہیں آتے ہیں درس کے، یہاں تک کہ سچے دل کے ساتھ توسل کیا تو ملتا ہے ایک آیات میں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس طالب علم کے پاس آئے اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اچھا جب یہ پڑھی اس کے بعد اگلے دن سے ہی، یعنی غالباً شاید خواب کا اس کا واقعہ تھا کہ امام نے آ کر پڑھی، اگلے دن سے ہی اس کی حالت ہی بدل گئی، مفاہیم کھلنے لگے، ہر چیز واضح ہونے لگی، شیخ انصاری کا درس سمجھ میں آنے لگا. جیسے جیسے دن آگے بڑھے اتنا زبردست اس کا علم ہو گیا کہ شیخ انصاری پر اعتراض کرنے لگا. شیخ انصاری اعتراض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بہترین سوالات اٹھائے جاتے ہیں جس سے علمی استعداد کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ شیخ انصاری کچھ تنگ ہوئے. ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ بھی بار بار سوال کرنا شروع کر دیں اور میرے الفاظ کو مثلا پکڑنے لگیں اور درس مکمل ہی نہ ہونے دیں، اتنے اعتراضات کرنے لگیں. تھوڑا سا پریشان ہوئے شیخ انصاری، اور جب درس ختم ہوا طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں ایک بات کہا کہ دیکھو جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، اس نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا. درود بھیجئے محمد والے. تو اتنی عظیم شخصیت ہے علمی اعتبار سے کہ امیر المومنین نے پورا سورہ الحمد ان کے کان میں پڑھا تھا. تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے اتنا عظیم علمی مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا. تو تقریباً 4 چیزیں جو ہیں علماء نے نکالی ہیں کہ لگتا ہے کہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. ایک تو ان کی والدہ کی وجہ سے. ان کی والدہ کہتی ہیں میں نے جب چھوٹے تھے شیخ انصاری، بالکل شیر خوارگی کا زمانہ تھا، میں نے ایک دفعہ بھی ان کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا. اور خواتین ظاہر ہے اس لحاظ سے واقف ہیں کہ جب بچہ نیا پیدا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد اس کو ضرورت ہوتی ہے، کتنی مشکلات میں، نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے، سوتے سوتے سے اٹھ کر اس کو فیڈ کرانا ہوتا ہے. شدید سردیاں، اس زمانے کی یہ ہیٹنگ سسٹم اور یہ سب بھی موجود نہیں تھے. ان کی حکایات میں والدہ کی ملتا ہے کہ اتنی شدید سردیوں میں بھی حتیٰ کہ بعض اوقات برف کو توڑ کر بھی اس سے وضو کر کے پھر دودھ پلاتی تھی. تو بہرحال اس طرح تو شیخ انصاری کو پھر بننا ہی تھا جب ماں نے یہ والی اتنی محنت کی. دوسری ان کے متعلق کہا جاتا ہے کیونکہ بہرحال نجف میں تھے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جاتے ہوں. ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ علماء جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور درسوں وغیرہ کے اندر تو ذرا روضے کی طرف جانا کم ہوتا ہے. کسی بھی دن یہ ناغہ نہیں کرتے تھے. اور تیسری چیز یہ کہ روزانہ پابندی کے ساتھ 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا کرتے تھے. دیکھیں جتنے بھی بڑے افراد ہیں نا، ان کی زندگیاں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو بڑا بننے کے لیے کچھ بڑے کام بھی کرنا پڑتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ مل جائے، فسق و فجور کی زندگی گزر رہی ہوتی، کوئی خاص ایفرٹ دین کے لیے ہوتی نہیں ہے، اور سوچ رہے ہوتے ہیں بس ایسے ہی مقام ہم کو مل جائے. کوئی ہوگی ماں ایسی جو شدید سردیوں میں اس طرح سے ہر بار بچے کو دودھ پلانے کے لیے بار بار وضو کرے؟ تو بہرحال یہ پھر انسان شیخ انصاری کی طرح سے بنتا ہی. اس میں پھر بہرحال ایک چیز، چوتھی چیز تھی کثرت صلوات، جس کی بنا پر شیخ انصاری کو اتنا عظیم مقام ملا. اب دیکھیں صلوات کے سلسلے میں اس کو ہر وقت کیسے انسان اپنی زندگی کا جز بنائے. کتنی ایران اور عراق میں ایسی ڈور بیلز بھی ملتی ہیں، چاہیں تو وہاں سے لے کر آئے انسان، مثلا جیسی ہمارے ہاں تو وہ ڈنگ ڈونگ والی ہوتی ہے زیادہ تر، اس کے بجائے یہ والی جو ہے کہ جس میں جب وہ بٹن دبایا جائے گا تو اس میں صلوات کی آواز آئے گی، درود کی آواز آئے گی. تو ایک ویسے ہی گھر میں برکت بھی ہوگی اور جب انسان سنتا ہے تو خود بھی درود پڑھنے لگتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں گھروں کے اندر بھی لگانی چاہیے، اور یہ ملتی ہیں عام طور پر ایران عراق وغیرہ کے اندر. یا کوشش کرے اس سے اپنا ارتباط بڑھانے کے لیے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سلائی کڑھائی کے سلسلے میں بھی درود کو خود سے یعنی محبت کے ساتھ اس کو اگر کسی کو یہ آتا ہے. اب تو خیر یہ سب چیزیں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں اور خواتین بھی ہنر کو حاصل نہیں کرتی ہیں، پہلے ہوا کرتا تھا. لیکن بہرحال کس طرح سے درود کو لکھنا یا اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے کسی بھی طرح سے کہ ہمیں یاد رہے کہ مثلا تعجیل فرج کے لیے بھی کسی جگہ لکھ کے مثلا لگا دیے جائے آتے جاتے دروازے پر، فریج پر، کہ جناب تعجیل فرج کے لیے ایک صلوات، تو آپ کو فوراً درود جو یاد آئے گا فریج کھولتے وقت.
اسی طریقے سے مثلا گھروں میں ایسی پینٹنگز جو ہے وہ لگانی چاہیے خیر و برکت کے لیے، یا جسے دیکھ کر ہر وقت درود یاد آئے. ایک سے ایک بہترین خوبصورت طریقے کی اس طرح کی پینٹنگز وغیرہ جو ہے وہ ملتی ہیں. انسان چاہے تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے، ڈیکوریشن بھی ہوگا اور معنویت اور اس لحاظ سے بھی فوائد کا حامل بھی ہوگا، دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا. تو بہرحال اس انداز سے گھروں کے در و دیوار پر بھی درود کو لکھ کر لگانا چاہیے.